السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاسبان اسلام، میں ہوں عائشہ ذوالفقار۔ ناظرین، دور جدید میں میڈیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا کی آمد کے ساتھ ہی اطلاعات، معلومات اور خبروں کا جو طوفان گرم ہے، اس سے پہلے کبھی نہ تھا، اور اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ پروپیگنڈے، جعلی یا فیک نیوز، مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کے اس دور میں ایک عام آدمی کے لیے سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، اور مفید اور مضر میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان ہماری قومی سلامتی کو پہنچ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم 5th جنریشن وار فیئر میں جی رہے ہیں۔ یہ 5th جنریشن وار فیئر کیا ہے اور یہ 1st، 2nd، 3rd اور 4th جنریشن وار فیئر سے کس طرح مختلف ہے؟ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ آج کا دور خبروں کے سیلاب کا دور ہے، اور ملک دشمن عناصر پروپیگنڈا، جعلی یا فیک نیوز اور مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جیسے 5th جنریشن وار فیئر کے ان تمام ہتھ کنڈوں کے ساتھ ارض پاک اور قومی سلامتی کے اداروں پر حملہ آور ہیں۔ EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ بھی بھارت کے مکرو چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ ہندوستانی نیٹ ورک کس طرح اقوام متحدہ سے منظور شدہ NGOs کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے اس نیٹ ورک کی نشاندہی کی اور غیر ملکی اداروں پر زور دیا کہ ڈس انفارمیشن پر مبنی خبروں کو ہٹایا جائے اور اس میں شامل تمام افراد کو جواب دہ بنایا جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پہلی بار انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کے تحفظ کے لیے ڈس انفارمیشن کی روک تھام کے حق میں قرارداد پیش کی، جسے دسمبر 2021 میں اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ حالیہ دنوں میں جعلی خبروں کو ڈیپ فیک کی صورت میں بھی پھیلایا جا رہا ہے۔ اس میں آڈیو، ویڈیو اور تصاویر کی مدد سے غلط اور جھوٹی خبر کو بین الاقوامی سطح پر آگے بڑھایا جاتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اپنے مہمانوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 5th جنریشن وار فیئر کے اس حساس دور میں پاکستان کی نوجوان نسل کس طرح سچ اور جھوٹ میں فرق کرے اور سمجھ سکے کہ کون سے ایسے عوامل اور امور ہیں جو ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے اور وطن عزیز کی سلامتی کے لیے مفید ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو محض بناوٹی اور جعلی ہیں، تاکہ ان کی نشاندہی کر کے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور قوم میں شعور اجاگر کیا جائے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا اور سچ کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا حرف عام میں جھوٹی خبر یا فیک نیوز کہلاتی ہے۔ ایک حقائق پر مبنی خبر 1500 افراد تک پہنچنے کے لیے جھوٹی خبر کے مقابلے 6 گھنٹے زیادہ وقت لیتی ہے۔ فیک نیوز کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ اس کا اچھوتا پن اور اس میں موجود رنگ آمیزی ہوتی ہے۔ جھوٹی خبر پر لوگوں کا رد عمل ہمیشہ منفی اظہار کی صورت میں سامنے آتا ہے، جیسے کہ حیرت، نفرت اور غصہ۔ سائبر کے اس دور میں فیک نیوز ملکوں، قوموں اور گروہوں کے درمیان پروپیگنڈا وار کا مہلک ہتھیار بن چکی ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان کو بھی اپنے دشمنوں کی جانب سے انتشار، تقسیم، نفرت پر مبنی جھوٹی خبروں، جعلی ویڈیوز اور ایڈٹ تصاویر کی صورت اس زہر میں بجھے پروپیگنڈے کے مہلک ہتھیار کا سامنا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب اور سید محمد علی صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، پہلا سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گی کہ پاکستان اور پاکستان کے ادارے پروپیگنڈا وار کا سامنا کر رہے ہیں، جو قوم میں بد اعتمادی کا سبب بھی بن رہی ہے۔ حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ آئی تھنک حل پہ آنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ آج کا جو انوائرمنٹ ہے، جس کو پوسٹ ٹروتھ انوائرمنٹ کہتے ہیں، اس میں چیلنجز کیا ہیں اسٹیٹ کے پاس، اسٹیٹ جو فیس کر رہی ہے۔ اچھا، پوسٹ ٹروتھ انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم ایسے دور میں آ گئے جس میں، جیسا آپ ابھی مینشن کیا انٹرو میں، کہ سچ اور جھوٹ کا جو فرق ہے بڑا مشکل ہو گیا، بالکل، اور لوگ بلکہ آلٹرنیٹ فیکٹس کی بات کرتے ہیں، لائک ٹرمپ کہتے ہیں آئی ہیو مائی اون فیکٹس۔ اور پوسٹ ٹروتھ میں ہوا یہ کہ بیکاز آف سوشل میڈیا اور اس میں جو انفارمیشن کے ٹولز تھے، جو پہلے لیٹ سے اخبارات یا ٹی وی چینلز کے پاس ہوتے تھے، ابھی ہر انڈیویجول کے پاس ہیں۔ سو ایوری باڈی از این انفلوئنسر، اور اس لیے آپ سنتے ہوں گے جی فلانا انفلوئنسر ہے، یہ یوٹیوبر ہے، بٹ اٹس ناٹ اے نارمل فنومینا، لیکن یہ ڈیولپ ہوا ہے 21st سینچری کے اسپیشلی سیکنڈ ڈیکیڈ میں جی۔ اور اس میں پھر آ جاتا ہے جو ڈیجیٹل ٹرائبلزم ہے، اسپیشلی جب آپ پولیٹیکل افیلیشن یا گروپس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں لوگ پھر فالو کرتے ہیں اپنے لیڈر کو، لائک ٹرمپ ہے جو پاپولسٹ لیڈر ہے، موڈی ہے، اس طرح بولسونارو ہے برازیل میں، وٹ ایور اٹ کم، اسپیشلی اگر انفلوئنسر کے وہاں سے اوریجن ہو رہی ہے خبر یا کوئی اسٹیٹمنٹ، تو اس کو اندھا دھند اس کو فالو بھی کیا جائے، پھر اس کو ایکسیچویٹ کیا جائے۔ تو یہ ایک تو یہ انوائرمنٹ ایسی ہے جو چیلنج ہے پوری دنیا کو فیس، ناٹ اونلی
لیٹس سے ریلیٹڈ ٹو پاکستان. ابھی آ جاتے ہیں کہ جو ادارے ہیں اس کے اندر ایک تو سب سے پہلے آ جاتی ہے اسٹیٹ کے پاس کانسٹیٹیوشن ہے, لا ہے, لائک ڈیجیٹل اور سائبر کے اوپر پراپر لاز بنے ہوئے ہیں, جس پیکا کے لاز ہیں جس کے اندر اسپیشلی جو سائبر سے ریلیٹڈ فیک نیوز ہے, ڈس انفارمیشن ہے, مس انفارمیشن ہے یا سائبر کرائم ہے, اس کو ایڈریس کیا گیا ہے. ابھی آ جاتے ہیں کہ کیا ہماری جو بیوروکریسی ہے یا آئی وڈ سے ایون ملٹری ہے, کیا یہ اس چیلنج کو پوری طرح سمجھتے ہیں؟ تو اس کے اوپر کافی ساری آئی تھنک ایفرٹ کی ضرورت ہے. آئی تھنک 90s میں ایک بک آئی تھی بائی ایلون اینڈ ہیری ٹافلر, تھرڈ ویو, اور ایک فیوچر شاک, انہوں نے کافی کتابیں لکھی. انہوں نے اس وقت پروجیکٹ کیا تھا کہ جب انٹرنیٹ پھیلے گا اور ہر ایک کے پاس انفارمیشن ٹول ہوں گے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنے گا گورننس کا. سو ایوری باڈی از فیسنگ, ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا ہے. اب یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کیسے, اس کے اندر ایک تو اویئرنیس ہے کہ آپ یوتھ کو اسپیشلی جو سوشل میڈیا پہ ہے کیسے اویئر کراتے ہیں, اور دوسرا پھر یہ فیک نیوز بسٹنگ کے میکینزمز ہیں. لائک انڈیا میں آپ جائیں 5-6 ویب سائٹس ہیں جو بسٹ کرتی ہیں. جس طرح فرانس میں ایک سائبر پولیس ہے جس کی میرے خیال میں 35 سے 40 ہزار تعداد ہے, اور وہ بیٹھ کے اپنے کنٹرول روم میں سارا مانیٹر کرتے ہیں کہ کیوس کریٹ نہ ہو. اور ابھی جس آپ نے دیکھا کہ ٹائم انفارمیشن کو ویپنائز کر لیا جاتا ہے کہ اس سے وائلنس کریٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ سارے کنیکٹڈ ہیں, آپ واٹس ایپ گروپ ہے اس پہ آپ نے کال کیا, لوگوں کو ایجنڈا کا پتہ نہیں ہے, دین ریزلٹس انٹو وائلنس. جس طرح کیپٹل ہل پہ اسالٹ ہوا جس پہ ٹرمپ اور اس کی پارٹی پہ چارجز بھی ہیں. سو آل ٹولڈ اٹس اے بگ چیلنج. تو یہ آئی تھنک بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہوا. بالکل, چیلنج تو یہ بہت بڑا ہے. تو سید محمد علی صاحب, اگر ہم بات کریں جھوٹی خبر کے پھیلاؤ کو روکنا, پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے, اور اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں مین اسٹریم میڈیا اپنی ذمہ داری کیا ادا کر پا رہا ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے جس طرح ابھی برگیڈیئر وقار نے کہا, میں آپ کے سوال کے جواب میں انہی نکات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ آج کے دور میں جس کو آپ 5th جنریشن وارفیئر یا ہائبرڈ وارفیئر کہتے ہیں, اس میں جتنی بھی ڈومینز میں انسان کی 5000 سالہ جنگی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو سب سے امپورٹنٹ ڈومین ہے وہ انفارمیشن ڈومین ہے. انفارمیشن ڈومین سب سے امپورٹنٹ ہے, اور اس کی جو سگنیفیکنس ہے اور امپیکٹ ہے وہ سب سے زیادہ 3 وجوہات سے ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ ہتھیار کوئی بھی جنگ میں استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ بری ہو, بحری ہو یا فضائی ہو, تو اس میں آپ دیکھیں جو ہتھیار کو ڈیلیور کرنے والا کمبیٹنٹ ہے, جو افسر ہے یا جوان ہے, وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اس کے اوپر انٹرنیشنل جنیوا کنونشن کے مطابق عالمی قوانین جو ہے وہ عائد ہوتے ہیں. پھر وہ جو ریاست ہے اس کے جو رولز آف انگیجمنٹ ہوتے ہیں اس کا بھی پابند ہوتا ہے, اور پھر اس کا ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے جس کے تحت وہ اپنے سروس کے بھی جو ریلیونٹ لاز اور رولز ہیں اس کا بھی پابند ہوتا ہے. جبکہ آپ اس انفارمیشن ڈومین کو جب آپ دیکھتے ہیں اس 5th جنریشن وارفیئر, تو اس میں 3 جو اس کے پہلو بہت یوں سمجھیں کہ یونیک ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ انڈائریکٹ طریقے سے یہ وار لڑی جاتی ہے, یعنی کہ اگر بھارت جو ہے وہ 100 سے زیادہ ممالک میں 700 سے زیادہ ایسے فیک نیوز کے ڈس انفو لیب کے تحت پلیٹ فارمز کریٹ کر دیتا ہے, تو آپ دیکھیں آپ کی بھی ریاست کو 15 سال لگے اس بات کو سمجھنے میں کہ یہ پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف جو نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ ایک بھارت کی انفارمیشن اسٹریٹجی کا حصہ ہے. تو اس کو میپ کرنا, آئیڈینٹیفائی کرنا سورس کو مشکل کام ہوتا ہے. دوسری بات یہ, جس طرح آپ نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی بات کی, تو 2 بنیادی فرق یہ ہیں کہ جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے وہ مختلف ممالک میں, پاکستان میں بھی وہ ڈیفرنٹ قوانین کا پابند ہوتا ہے. جو ادارہ اخبار نکال رہا ہے یا چینل رن کر رہا ہے وہ کسی ریگولیٹری اتھارٹی کے جو قواعد و ضوابط اور قوانین ہیں اور رولز ہیں ان کے پابند ہوتے ہیں. جس طرح پاکستان میں ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے پیمرا, وہ الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتی ہے. اسی طرح پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بھی مختلف ادارے موجود ہیں, منسٹری آف انفارمیشن ہے. اچھا, تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو لوگ صحافت کے شعبے سے منسلک ہیں باضابطہ طور پہ ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, ایجوکیشن بھی ہوتی ہے, اور وہ بھی قوانین کے اور اپنے اداروں کے اداریتی پالیسی, جس کو ایڈیٹوریل پالیسی کہا جاتا ہے, اس کے بھی پابند ہوتے ہیں. یہ دوسرا پہلو ہے. اور تیسرا پہلو یہ ہے
کہ آپ ایک ملک کے چونکہ ذمہ دار شہری ہوتے ہیں، ٹیکس پیئر ہوتے ہیں، لا ابائڈنگ سٹیزنز ہوتے ہیں، تو سائبر کرائم کے حوالے سے جو دیگر قوانین ہیں ان کا بھی ادراک ہوتا ہے. تو یہ 3 لیئرز ہوتی ہیں قوانین کی جو کہ انشور کرتی ہیں کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا خبروں کا ایک ذمہ دارانہ انداز میں اپنے فورم کو استعمال کرے. ایڈیٹوریل کنٹرول بھی ہوتا ہے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ، اور دوسرا میں نے بتایا کہ قوانین ہوتے ہیں، تیسرا ایک ٹریننگ کا سسٹم بھی ہوتا ہے. جب آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں. اب اگر ایک ویلاگر ہے یا ایک کوئی انفلوئنسر ہے، وہ ایک فیک نیریٹو پروموٹ کرتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے حوالے سے جو ریسٹرکشنز ہیں وہ نہیں ہیں. اس کے اوپر کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول یا ایڈیٹوریل پالیسی کا وہ پابند نہیں ہے. نمبر 3 کہ وہ کسی دوسرے ملک میں اگر بیٹھا ہوا ہے، برطانیہ میں، امریکہ میں، اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف روزانہ ایک فیک پروپیگنڈا اور ہرزہ سرائی کر رہا ہے، تو اس میں قانونی چیلنجز پیدا ہوتے ہیں، اس کو کیسے قانون کے دائرے میں لایا جائے. تو آپ کے جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ ان تینوں گیپس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ریاست کے سوشل کانٹریکٹ، یعنی کہ ریاست اور عوام کے درمیان غلط فہمیاں، انتشار اور جو ایک کیوس کریٹ کرنے کے لیے، جو کہ دشمن کا اصل 5th جنریشن وارفیئر کا مقصد ہے. سید محمد علی صاحب، آپ نے بہت اہم پوائنٹس ہیں ان کو اٹھایا ہے. بریگیڈیئر صاحب، کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ سے اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. ایک تو چیز ہوتی ہے 5th جنریشن وارفیئر میں کہ آپ ریاستی اداروں کے خلاف یا ریاست کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، نوجوانوں کے دلوں میں نفرت یا بدگمانی پیدا کرتے ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس میں فحاشی اور بے حیائی پھیلا دیتے ہیں. یہ ہم نے کچھ عرصے میں بہت زیادہ دیکھا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کیا جاتا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ جو میٹا کے فاؤنڈر ہیں مارک زکربرگ، ان کو US کانگریس میں اکاؤنٹیبل کیا گیا ان چیزوں کے لیے کہ وہ فاؤنڈر ہیں اور ان کی جو ویب سائٹس ہیں، فیس بک ہے یا انسٹاگرام ہے، اس کے تھرو لوگوں میں جو غلط فہمیاں یا غلط چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں. ہم نے اپنے ملک میں یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھی ہیں. وہاں پر تو اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہاں پر کس کو اکاؤنٹیبل کیا جائے؟ جی، آئی تھنک اگین یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو کلچرل چینج ہے کسی بھی معاشرے میں یا ملک میں یا گروپ میں آپ لانا چاہتے ہیں تو یہ بڑا سسٹین پروسیس ہوتا تھا. اس میں بکس لکھی جاتی تھیں، دین یو ہیڈ یونیورسٹیوں میں، جس طرح ویسٹ کا جو کلچر ہے کہتے ہیں بیسیکلی اٹ واز فرینکفرٹ اسکول جس نے چینج کیا. World War II اس سے پہلے شروع ہو گیا تھا، یہاں سے کافی سارے جیوز تھے، پروفیسرز ہو گئے، اور اس پہ بڑا وہ کرائے کر رہے ہیں بیکاز فیملی سسٹم سارا برباد ہو گیا. اور پیٹ بوشانن کی ایک بک ہے ڈیتھ آف دا ویسٹ، اس نے کہا جی ڈیموگرافیکلی میں نقصان ہوا بیکاز آف فرینکفرٹ اسکول. لیکن وہ ایک ایفرٹ تھی 30-40 سال کی. ابھی آ جاتے ہیں جو ماڈرن ابھی جو بات چیت ہوئی پوسٹ ٹروتھ ایرا، ایوری باڈی از امپاورڈ، ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے اینڈ اٹ از سو کنوینئنٹ. آپ واش روم میں، آپ بیڈ روم میں آپ ٹریول کریں، آپ کنیکٹڈ ہیں. اور میں بلکہ یونیورسٹی میں جاتا ہوں کئی دفعہ ینگ اسٹوڈنٹس آپ پوچھتا ہوں کہ آپ کتنا ٹائم لگاتے ہیں آن سوشل میڈیا؟ 3 گھنٹے، 5 گھنٹے، 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے. اینڈ آئی واز سرپرائز کہ ایوریج واز 6 to 7 hours. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کریٹو کام کر رہے ہو، ایٹ ٹائم وہ لوگ چیزیں بھی دیکھ رہے ہوں گے بیکاز چوائس از ود دیم. ابھی پیرنٹس بھی اس طرح سپروائز نہیں کر سکتے. تو یہ آئی تھنک ایک بہت بڑا چیلنج ہے معاشرے کو. تو اس کا مطلب جو آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ ان کیس اس میں انجیکٹ ہوتا ہے. اسی طریقے پھر ڈارک ویب ہے جس کا 70% ہے انٹرنیٹ کا، اور جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہاں سے ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر سیکشل وائلنس ہے، اس کے علاوہ کلچر اور اب ہسٹری پہ پاکستان کی اور مورنگس پہ بہت بڑا اٹیک ہو رہا ہے. میں صرف ایک مثال دوں گا. ابھی پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ تھا اور ایسے بندے کا پوڈ کاسٹ ہے جو بڑا پاپولر ہے اینڈ دے ور لٹرلی میکنگ فن آف ہمارے جو فریڈم فائٹرز تھے، لیڈرز تھے، یعنی انکلوڈنگ دے ور کرٹیسائزنگ قائد اعظم، دے ور کرٹیسائزنگ علی گڑھ یونیورسٹی سے جو پڑھے ہوئے ہماری لیڈرشپ. ان کہتے ہیں علی گڑھ کے لونڈے، ٹو اے ویری بیڈ ورڈ، کہ انہوں نے یہ ہمیں کر دیا، ہم اکٹھے ہوتے تو بڑا اچھا تھا انڈیا کے ساتھ، ہمارا چاول ڈیوائڈ ہو گیا، ہمارا پانی ڈیوائڈ ہو. بھائی بھارت میں جا کے پوچھیں نا مسلمانوں سے کہ مودی صاحب نے جو حشر کیا ہے، تو اگر شاید انڈیا اکٹھا ہوتا تو ایک سول وار کی سچویشن رہتی، روزانہ مار پٹائی ہوتی. جی، تو یہ دس از ہاؤ دے اٹیک. اچھا، بھارت میں آپ دیکھیں تو وہ بلڈ کر رہے ہیں کلچر کو. ابھی آپ نے دیکھا رام مندر کو اس طریقے سے وہ 2000 سال پرانی ہسٹری کو لا رہے ہیں اور اپنے یوتھ کو ریمائنڈ کر، حالانکہ ان کی بڑی آئی وڈ سے کہ سلیوری سے بھری ہوئی ہسٹری ہے. دیر از نو گلوریس چیپٹر پچھلے 2000 سال میں چھوٹی چھوٹی قوموں نے آ کے حکومت، لیکن وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں. موویز آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا ہے وہاں پہ بھی. ابھی بھی بابری مسجد کی جگہ جب مندر بنا تو پہلے ایک سوشل میڈیا
उस पर एक वीडियो आई जिसमें कहा जी 500 साल पुरानी कैंपेन चलाई गई पूरी, कैंपेन चलाएगी जी, उसका बदला ले लिया हमने, और कल भी इसका मैंने बताया। तो हर कौम अपना करती है। यहाँ पे एक थोड़ा मैं और हाईलाइट करूँ कि कंट्रोल कैसे है। भारत को कहते हैं डेमोक्रेसी है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि अदर देन इतने स्ट्रिंजेंट लॉज है, बिकॉज प्लेटफॉर्म सारे जो लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम के बड़े बड़े दफातर भारत ने वहाँ पे खोले हुए हैं, एंड दे आर बाउंड बाय इंडियन लॉ। दूसरा फिजिकल कंट्रोल इतना है कि उनकी 11 या 12 एजेंसियाँ 2019 में मोदी साहब लेके आए लॉज में, रॉ है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, CBI है, NIA और इवन सर्टन पुलिस लाइक नॉर्थ ईस्ट की, ऑक्यूपाइड कश्मीर और दिल्ली। इनको अलाउड है कि आप जा रही हैं स्ट्रीट पे, आपको रोकें, आपसे लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन छीन लेंगे, दे विल टेक आउट द डाटा अगर उनको शक है, एंड देन यू कैन बी चार्ज। पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नहीं है ये, यानी एज़ पर उन्होंने एक लॉ बना दी है और इस तरीके से वो बेसिकली सप्रेस कर रहे हैं। और हम कहते हैं यहाँ पे आज़ादी नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितनी आज़ादी है सोशल मीडिया की, बट ऑल टोल्ड मेन थिंग इज़ कि इसमें स्टेट का भी काम है, एजुकेशन है ऑफ द मासेस, एंड देन ऑफ कोर्स यूथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब कल्चर की बात है, टर्की अगर आप देखें तो इन्होंने अपना ऑटोमन कल्चर को रिवाइव किया। एक जिनकी फिल्म थी अल-तुगरल पे, उसने आई थिंक बिलियंस का बिजनेस किया और उससे उन्होंने दोबारा नेशनलिज्म खड़ा किया। यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करें, वी आर 2500 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन का हम कॉन्टिन्यूम में हिस्सा हैं, बड़े पुराने लोग। फिर इस्लाम यहाँ पे रहा, इसी तरीके से इंडस वैली की अपनी एक आइडेंटिटी थी और है, मतलब वी वर डिफरेंट देन लेट्स से रेस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन अभी एक एफर्ट हो रही है कि आपके कल्चर पे कभी कंफ्यूज करते हैं जी कि आपका पता नहीं अरब कल्चर है तो पर्शियन है या इंडियन है, हालांकि पाकिस्तान का अपना एक आई वुड से 2500 साल पुराना कल्चर है। जी बिल्कुल, बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन। तो ऑल टोल्ड इसके ऊपर आई थिंक हर लिहाज से मुख्तलिफ शोबों में काम होना चाहिए। अच्छा सईद मोहम्मद अली साहब, जिस तरह के ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, कल्चर पे काम होना चाहिए और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम बात करें, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे बहुत आज़ादी है, हमें हर लिहाज से बहुत आज़ादी है। हमने चाइना की मिसाल लें और नॉर्थ कोरिया की मिसाल लें तो वहाँ पे कंट्रोल्ड मीडिया है, कंट्रोल्ड सोशल मीडिया एक्टिविटी है और लोगों को बहुत इस चीज़ पे पाबंदियों का सामना है। इसके बावजूद वहाँ के हवाले से कोई ऐसी मनफी खबर ख़ास तौर पर सामने नहीं आती है जिसे हम कहें कि वहाँ की जनरेशन के हवाले से या वहाँ के लोगों के हवाले से। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है तो एक हंगामा बर्पा कर दिया जाता है। आपका बहुत प्रोफाउंड सवाल है। देखिए बात यह है कि जैसा अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि कोई भी जो कौम है उसकी जो सबसे बड़ी रेड लाइन होती है वो उसका तशख़्ख़ुस होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है, क्योंकि वो जो सेल्फ़ कॉन्शियसनेस है एक कौम की मजमूई, वही उसको बाकी तमाम अक़वाम से मुमताज़ करती है, जिसकी बेसिस पे वो एक सियासी निज़ाम, एक सरज़मीन और एक मुस्तक़बिल का ख्वाब भी देखती है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी डिफेंस फोर्सेस में इन्वेस्ट भी करती है और उसी ख्वाब को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुर्बानियाँ और शहादतें भी देते हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि जब आप उस नज़रिए और उस शनाख्त को ग्रेजुअली ह्यूमिलिएट करें, रिडिक्यूल करें, कंट्रोवर्शियल बना दें इसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ज़रिए, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत हसास और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है आपके दुश्मनों का। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपको मुख्तलिफ जहतों और डायमेंशंस और डोमेन्स में साइमल्टेनियसली और कंसिस्टेंटली काम करने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि आपका घर जो है, मैं एक मिसाल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जापान की सोसाइटी जो है वो चीन के अभी रिसेंट इकोनॉमिक राइज से पहले दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत थी और आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया की मोस्ट एडवांस सोसाइटी समझी जाती है। अच्छा, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस और मास्टरी ऑफ नॉलेज एंड साइंस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी फैमिली के स्ट्रक्चर को, अपने बुज़ुर्गों के एहतराम को, अपनी क्लोज कल्चरल ट्रेडिशंस को उसी तरह प्रिजर्व किया। बिल्कुल ऐसे। जबकि आपको बहुत से डेवलपिंग कंट्री में ये चैलेंज नज़र आता है कि वो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में फ़र्क नहीं करते। यानी कि अगर मैंने PhD की है तो इसका मतलब ये है कि मैं मगरबी नज़र भी आऊँ, मगरबी बोलूँ भी, मगरबी पहनूँ भी, मगरबी खाऊँ भी और अपने ओरिजिन और अपने अफलाक और अपने जो हेरिटेज है
اس کو میں ڈاؤن بھی اس کو میں حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھوں. یہ جو پہلو ہے اس کو آپ کیسے, اس انداز فکر کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے اس میں سمجھتا ہوں ہمارے گھر کا ہے, ہمارے گھر کے ماحول کا ہے, ہمارے والدین کا ہے, جو کہ پہلی ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے. دوسرا لیول جو ہے ایجوکیشن کا ہے. ہمارے جو 3 ایجوکیشن سسٹم سائملٹینیسلی چل رہے ہیں, پرائیویٹ, سرکاری اور مدارس, ان تینوں کا کلچر مختلف ہے. دیکھیں آپ کریکولم مختلف جگہ مختلف پڑھا سکتے ہیں, لیکن جب آپ 3 مختلف کلچر پروڈیوس کریں گے جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو نفرت اور شک کی نگاہ سے دیکھیں گے, تو آپ ایک ڈسٹورٹڈ اور فریگمنٹڈ سوسائٹی پروڈیوس کر رہے ہیں. اور تیسری بات مجھے کہنے دیجئے کہ آپ کے میڈیا کا بھی امپورٹنٹ رول ہے اور آپ کے فنون لطیفہ کا بھی اس میں بڑا اہم رول ہے. آپ کے انٹرٹینمنٹ, آپ کے فکشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ آپ کی قوم اور آپ کی یوتھ کی امیجنیشن, سورس آف پرائیڈ کیا ہے. اور آخری بات, آپ کے ہیروز کون ہیں؟ آپ کے ہیرو آپ کے اپنے ویلیو, اپنے جغرافیے اور ہسٹری میں سے ہیں, یا آپ ایموشنلی اور انٹلیکچولی اتنے انسیکیور آپ کو کر دیا گیا ہے کہ آپ ترکی, روس, امریکہ, برطانیہ کے لوگوں کو ہی ہیرو اور انڈین ایکٹرز کو ہیرو سمجھتے ہیں. تو یہ ہمارے اساتذہ, ہمارے علماء, ہمارے میڈیا, ان سب کی مجموعی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری نیکسٹ جنریشن کو اس فورن انفارمیشن وارفیئر کی آنسلاٹ سے پروٹیکٹ کریں, ان کے اندر یونٹی, احترام, اخلاق اور پرائیڈ انکلکیٹ کریں, جس کی بیسس پہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنے داخلی وسائل سے اپنے مسائل کا حل بھی تلاش کر سکیں اور عالمی اقوام کے سامنے دلیل کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ اپنے نظریات اور تاریخ کا اور مستقبل کا دفاع بھی کر سکیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سید محمد علی صاحب, آپ کا بھی, اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب, آپ دونوں کا شکریہ. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, اپنے اسی ٹاپک پہ مزید گفتگو بھی کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. 5th جنریشن وارفیئر یا پروپیگنڈے کی جنگ روایتی جنگوں سے مختلف لیکن زیادہ تباہ کن. یہ جنگ شہر ملبے کا ڈھیر بناتی ہے, نہ ہی بارود کی بو پھیلاتی ہے, بلکہ یہ سینوں میں نفرت کی آگ لگا دیتی ہے جو پھر بجھائے نہیں بجھتی. یہ سماج میں تقسیم کی فصل اگاتی ہے جسے آنے والی نسلوں کو سالوں تک کاٹنا پڑتا ہے. یہ اظہار کے نام پر قومی سلامتی پر سوال اٹھاتی ہے اور پھر قومی اداروں کو تضحیک کا نشانہ بناتی ہے. ملکی سرحدوں کے اندر دشمن کی چھیڑی اس جنگ کا جواب کیسے دیا جائے کہ قوم کے جوانوں کے ذہنوں کو پراگندہ ہونے سے کیسے بچایا جائے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا ایکسپرٹ اسد بیگ صاحب, ان سے پوچھتے ہیں. اسد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہے کیا؟ پاکستان خاص طور پر اس سے کتنا متاثر ہو رہا ہے؟ اور اگر آپ باہر کے ملکوں سے کمپیریزن کریں تو اس چیز پہ کنٹرول کتنا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, یہ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے, یہ میں اکثر لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ چیز پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے, یہ پوری گلوبل ٹرینڈ ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. مثلا دیکھیں, میں آپ کو انڈیا کی اگزامپل دیتا ہوں. انڈیا میں 2016 سے لے کر 2018 تک 31 لنچنگ ہوئی ہیں, یعنی کہ لوگوں نے لوگوں کو مار دیا ہے 31 دفعہ, اور وہ صرف سوشل میڈیا رومرز کی وجہ سے ہوا ہے. یہ بی بی سی کا ڈیٹا بائی دا وے, رائٹ. سملرلی آپ دیکھیں کہ جو کیپٹل ہل پہ امریکہ میں حملہ ہوا تھا وہ کس وجہ سے ہوا تھا, اس کے پیچھے کیا پروپیگنڈا تھا, کیا کس قسم کی کیمپین چل رہی تھی. پھر اسی طرح بنگلہ دیش میں آپ کے سامنے ٹرینڈز آتے ہیں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے ہیں. اب یہ گلوبل ٹرینڈ ہے, اب اس سے نمٹنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ, ہمارے لیے یہ کیوں زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ آلریڈی ہمارے فالٹ لائنز انگریزی میں اگر میں بتا سکوں تو بہت زیادہ ہے. اس قسم کی جو ویپنائزیشن آف اسپیچ ہے, آلریڈی اتنے فالٹ لائنز ہیں, تو اس میں جب پولرائزیشن کریٹ ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے پھر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ وائلنس میں کس طرح تبدیل ہوتی ہے فزیکلی. اچھا اسد صاحب, پاکستان میں ہم نے کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ اداروں کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ زیادہ ہے. ایک تو اس کی وجہ کیا ہے, اور دوسری چیز یہ کہ کس ایج گروپ کے لوگ ہیں جو زیادہ سوشل میڈیا پروپیگنڈے یا پھر رومرز ہیں جیسے کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے ان میں انوالو ہیں؟
دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے. تھوڑا سا میں یہاں پہ اداروں کو ڈیکنسٹرکٹ کرتا ہوں. لیکن جنرلی جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم صرف فوج کی بات کر رہے ہیں. میرے خیال سے ایسا نہیں ہے, کیونکہ جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں تو ہم تمام اسٹیٹ اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں جو کہ کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ فنکشن ہے. مثلا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں کس قدر کیمپینز ہوئی ہیں. اچھا پھر یہ تو چلے اسٹیٹ کے ادارے ہیں, ان کو ایک سائڈ پہ کر دیں. آپ پچھلے کچھ سالوں میں اٹھا کے دیکھیں, آپ کو میڈیا سے لے کر سول سوسائٹی آرگنائزیشنز تک, ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز تک, سب کے خلاف نظر آئے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسی کیمپین ہوئی ہے جہاں پہ ان کی یا تو جان کو خطرہ ہوا ہے یا ان کے کام میں کوئی کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جہاں پہ ان کا کام افیکٹ ہو. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ کیا ہے کہ آپ نے کسی کے بھی خلاف پروپیگنڈا کیا اور کسی کے بھی خلاف آپ نے کوئی بھی بات کی اور ان کی جان کو آپ نے خطرے میں ڈال دیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھنا. اچھا پھر اس سے ہوتا کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ آپ ایک چینل کے ساتھ کام کرتی ہیں, خدا نہ خواستہ آپ کے چینل کے بارے میں کوئی کیمپین چل رہی ہو, آپ کے چینل کے بارے میں کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ یہ خدا نہ خواستہ غدار ہے, ایسی بات بالکل نہیں ہے, لیکن میں ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ غدار ہے یا انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے, تو آپ خود سوچیں کہ جب آپ باہر جائیں گی کارڈ لگا کے تو آپ کو لوگ کس نگاہ سے دیکھیں, آپ کو وہ انکریج تو نہیں کریں گے. ظاہری سی بات ہے کہ وہ آپ کو کسی نہ کسی ایسی پوزیشن میں آپ آ جائیں گی جہاں پہ آپ کو اپنی فزیکل سیفٹی پہ کنسرن ہونا شروع ہونا. بالکل ایسے. اچھا یہ وہ ایلیمنٹ جس کو ہم انگریزی میں دوبارہ بتاتا ہوں, یہ وہ ایلیمنٹ ہے جس کو ہم انگریزی میں کراؤڈ سورسنگ آف وائلنس کہنا شروع ہو گیا کہ آپ نے کوئی ایک ایسا انوائرمنٹ بنا دیا جہاں پہ آپ نے صرف لوگوں کو ٹریگر کرنے کے لیے ایک بات کرنی ہے, اور وہ بات آپ نے کی اور لوگ خود ہی ٹریگر ہو جائیں گے اور وہ خود اپنا جو معاملہ نپٹا لیں گے. اور یہی ہو رہا ہے آپ کے سامنے. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اس وقت کہ وہ لوگ اتنے ٹریگر ہوئے ہیں کہ ان کو صرف کچھ کہنے کی ضرورت ہے اور پھر وہ وائلنس پہ اتر آتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے, لوگ اس حد تک ٹریگر کیوں ہو چکے ہیں؟ اور پھر وہی بات کہ ایج گروپ یہاں پر کتنا میٹر کرتا ہے. جی سوری, آپ نے ایج گروپ کا سوال کیا تھا, یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں جو ابھی تک میں دیکھتا ہوں ڈیٹا سوشل میڈیا پہ, وہ 18 سے 35 سال کے لوگ ہیں جو کہ سب سے زیادہ انگیج کرتے ہیں. 18 سے 35 سال کے آلسو لوگوں والے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایکشنیبل پاپولیشن ہے, یعنی کہ یہ سب سے زیادہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں کسی چیز پہ. اچھا پھر اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے جو کہ میں ایک اور ٹاک شو بھی بتا رہا تھا, یوزلی ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے, وہ سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ ہے لوگوں کا. اب دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. اب سوچیں ذرا اس بارے میں کہ جو لوگ وائلنس کرتے ہیں, سڑک پہ نکلتے ہیں, یا جو جلاؤ گھراؤ کے لوگ زیادہ جس میں ملوث ہوتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس میں جو سوشل اکنامک بیک گراؤنڈ ہے ان کا وہ بہت میٹر کرتا ہے. اچھا اسی طریقے سے اب جو نئے پلیٹ فارمز آ رہے ہیں جس طرح ٹک ٹاک ہے, ٹک ٹاک پاپولر اس وجہ سے ہو رہا ہے بیکاز وہاں پہ جو لوگ کنیکٹ کر رہے ہیں زیادہ, وہ جن کو ہم کہتے ہیں ورکنگ کلاس ہے یا لوور سوشل اکنامک بیک گراؤنڈ سے ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پھر صرف یہ ایک بات نہیں رہتی کہ پولرائزیشن ہے, پھر یہ ایک جنگ بن جاتی ہے ہیوز کی اور ہیو ناٹس کی. یعنی کہ جو لوگ ایک لوور سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ سے ہیں تو پھر ان کے لیے صرف یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ وہ کسی نے کیا کہا, پھر یہ بھی چیز میٹر کرتی ہے کہ ہمارے پاس جو حالات ہیں وہ ایسے کیوں ہیں, پھر اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے فردر, اور کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے. یہ بالکل. سو یہ والا جو ایلیمنٹ ہے, دیکھیں اس کو ہمیں بہت سائنٹیفکلی سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ پولرائزیشن کیوں بڑھ رہی ہے, اس میں الگوریدمز جو ہیں وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں, اس میں جو ایجوکیشن ہے وہ کیا رول پلے کر رہی ہے, اس میں جو ہمارے فالٹ لائنز ہیں وہ کیا رول پلے کر رہی ہیں, اور پھر اس کو سمجھ کے اس پہ ہمیں کوئی اسٹریٹجی بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی. آپ لوگ اس معاملے میں بات کر رہے تھے کہ پابندیاں تو حل نہیں ہے, تو پھر کیا کریں. امپورٹنٹ ہے کہ پھر کیا کریں. اس میں پھر جو میرے خیال میں ہے وہ ایک تو ہمیں آبویسلی ایک نیشنل لیول پہ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, دوسرا یہ کہ ہمیں ایجوکیشن پہ فوکس کرنا پڑے گا. جتنا میں اس بات پہ فوکس کروں اتنا کم ہے کہ جو ایجوکیشن ہے لوگوں کی, ان لوگوں کی جو انفارمیشن کنزیوم کرتے ہیں, وہ بہت بہت امپورٹنٹ حل ہے. دیکھیں یہ وہ لاسٹنگ طریقہ ہے جس کے تھرو آپ لوگوں کے دماغوں کو چینج کر سکتے ہیں اور ان کو گرو کرنے میں, ان کو اس چیز سے نمٹنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ وہ واحد طریقہ ہے. پابندیاں لگانے سے کسی قسم کا کوئی سولوشن ہمارے سامنے نہیں آئے گا, الٹا نقصان. اچھا پابندیاں ایک طرف, لیکن اسد صاحب ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ میٹا کے جو فاؤنڈر ہیں مارک زکربرگ, ان کو کانگریس میں بلایا گیا, ان کو اکاؤنٹیبل کیا گیا کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے فیس بک ہے یا پھر انسٹاگرام ہے, وہ ان کے بنائے ہوئے سارے یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, تو وہاں سے لوگوں میں طرح طرح کی چیزیں پھیل رہی ہیں. اب انہوں نے تو امریکہ میں یا پھر ہم یو کے کی بات کریں یا فارن کنٹریز کی بات کریں, وہاں پہ تو اکاؤنٹیبلٹی آسان ہے. پاکستان میں کس طرح ہم ان چیزوں کو اکاؤنٹیبل کریں, لوگوں کو اکاؤنٹیبل کریں, ان چیزوں کو کنٹرول کریں؟
देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है. अब अगेन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी. हमारे जो कवानीन हैं, जो भी हम बनाते हैं, और ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं हम पूरे रीजन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज हमारे जो चैलेंजेस हैं वो कोई यूनिक चैलेंजेस नहीं है. बिल्कुल. इस मुल्क में, इस रीजन में, आई एम सॉरी, जो हम कवानीन बनाते हैं वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जाहिद हुसैन, वो ये बात करते हैं कि वो जो आप बनाते हैं फ्रॉम द फियर, फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ फियर, कि आप डर के वो कवानीन हैं जब भी हम डिजिटल कवानीन की बात करते हैं. अब उसकी एग्जांपल क्या है? उसकी एग्जांपल वो है कि जो ट्विटर के साथ इंडिया ने किया फॉर इंस्टेंस, या ट्विटर के जो सीईओ पे उन्होंने एफआईआर की एंड सो ऑन. उसकी एक और एग्जांपल वो सोशल मीडिया रूल्स हमने लेके आने की कोशिश की और हमने डंडा दिखाया सोशल मीडिया कंपनी को पाकिस्तान में कि आप पाकिस्तान आते हैं नहीं तो हम आपको बंद कर देंगे. और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं. देखिए ये वाला जो एलिमेंट है ये काम नहीं करेगा, फ्रैंकली स्पीकिंग. हमने देख लिया है कि जब ऑस्ट्रेलिया ने फेसबुक को कहा था कि हम आपकी न्यूज बंद कर, हम आपको वो टैक्स जो आपको देना पड़ेगा, तो ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने न्यूज बंद कर दी थी. तो हमारी मार्केट तो फिर वो बहुत छोटी मार्केट है एज कंपेयर टू, राइट. सो देखें 2-3 तरीके हैं. नंबर 1, जो आप गवर्नमेंट लेवल पे करेंगे और जो आप जिसको आप कह लेंगे स्टेट लेवल पे करेंगे, वो एक फर्क स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. मुझे लगता है कि उसको आपको बिजनेस डिप्लोमेसी के थ्रू इन कंपनीज के साथ डील करना चाहिए, नंबर 1. और जो आपकी बिजनेस के अलावा जो कंटेंट रेगुलेशन की पॉलिसीज है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. अच्छा, जो दूसरी स्ट्रैटेजी है मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने देखा होगा ये कि अचानक से ये जो केसेस हैं जहां पे मार्क ज़करबर्ग आके अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, और सिर्फ मैं मार्क की बात नहीं करता बल्कि सारे सोशल मीडिया, ये ज्यादा हो गए हैं. आपने नोट किया होगा. उसकी वजह आपको मैं बताऊं क्या है. उसकी वजह यह है कि हमारे जैसे सिविल सोसाइटी के इदारे, जो ग्लोबल यूएन प्लेटफॉर्म्स हैं और जो बाकी ग्लोबल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिलकर इनको पुश कर रहे हैं कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. बिल्कुल. ये वो तरीका है जो फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम मल्टी स्टेक होल्डरिज्म कहते हैं, कि जहां पे सिविल सोसाइटी को वो जगह दी जाए और उनको इनेबल किया जाए कि वो ये जो मेनेंस है मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का, और फिर इसमें और बहुत सारी चीजें आती हैं. चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में फॉर इंस्टेंस में बात कर रहा था, वो ये जो आप जिसकी साल दे रही है सेनेट की हेयरिंग में, ये हेयरिंग ही बेसिक चाइल्ड अब्यूज के मामले पे थी जो इंस्टाग्राम पे हो रहा था. एंड सो तो यहाँ पे हमें, मुझे लगता है कि वो जो हमारा टिपिकल एक तरीका कार है कि कवानीन बना दी, उससे निकल के हमें सोचना पड़ेगा कि मल्टी स्टेक होल्डरिज्म को किस तरह इनेबल करना है, और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की जो रीच है, पावर है, उसको किस तरह हमने अपने अवाम की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है. अच्छा. और किस तरह से हम पुश कर सकते हैं कि ज्यादा अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाए इन प्लेटफॉर्म्स के लिए. बिल्कुल ठीक आपने असद साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त. नाज़रीन, 25 करोड़ के करीब पाकिस्तानियों में से 19 करोड़ से जायद मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, जबकि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 9 करोड़ के करीब, जिनमें से 7 करोड़ 17 लाख यूट्यूब, 6.25 करोड़ फेसबुक, 4 करोड़ 62 लाख व्हाट्सएप, 2 करोड़ के करीब स्नैक वीडियोज़ और इतने ही टिकटॉक सारिफीन हैं. दूसरी जानिब यही सोशल मीडिया ऐप्स ही 5th जनरेशन वॉरफेयर के टूल्स हैं, जिन्हें मुल्क दुश्मन अपने मखसूस मकासद के तहत इस्तेमाल करके पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है. और ये हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम दुश्मन के इन हथकंडों को नाकाम बनाने में अपने इदारों का भरपूर साथ दें. मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.